السلام علیکم دوستو، پیٹرول کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے اور وہ حکومت جس نے صرف کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن جیتنا ہے اور عمران خان جیسے ایک بڑے چیلنج کا سامنا کرنا ہے، وہ کیوں اپنی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر مجبور کیوں ہوئی؟ یا یوں کہہ لیجئے کہ مفتاح اسماعیل کی وہ کیا مجبوریاں ہیں یا ان پر ایسا کیا دباؤ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ ہم آپ کو اس سوال کا جواب دیں گے اور وہ مجبوریاں اور وہ مسائل بتائیں گے، وہ چیلنج بتائیں گے جس کی وجہ سے یہ حکومت مجبور ہوئی اور ناجائز طور پہ ظاہر ہے مجبور ہوئی کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے۔ لیکن بنیادی خبر کیا ہے؟ بنیادی خبر یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے میاں نواز شریف صاحب ناراض ہوئے ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بتایا ہے کہ وہ جس اجلاس میں یہ طے ہو رہا تھا، میاں نواز شریف صاحب اس میں واک آؤٹ کر گئے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اس سے پہلے میاں صاحب کی ناراضگی کی اگر کوئی باتیں آئی تھیں تو اس وقت آئی تھیں جب وہ تحریک عدم اعتماد کے خلاف تھے اور حکومت قبول کرنے کے خلاف تھے۔ اب تازہ کیا ہو رہا ہے؟ تازہ یہ ہو رہا ہے کہ مفتاح اسماعیل کے خلاف ٹویٹس چل رہے ہیں، مفتاح اسماعیل کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سے مفتاح اسماعیل کے خلاف بات ہو رہی ہے، ان کی ناکامی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ معیشت کو سنبھالنے میں ناکام ہو گئے ہیں اور وہ ایک اچھے وزیر خزانہ ثابت نہیں ہوئے۔ ہم پہلے تو یہ تعین کر لیں کہ اگر مفتاح اسماعیل ناکام ہوتے ہیں تو یہ ناکامی کس میں ہے؟ کیا مفتاح اسماعیل کی ہے؟ مفتاح اسماعیل اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو مفتاح اسماعیل تو اپنا بریف کیس پکڑیں گے اور اپنے کینڈی لینڈ میں چلے جائیں گے۔ ان کے پاس تو آپشن موجود ہے۔ آپشن کس کے پاس موجود نہیں ہے؟ آپشن موجود نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس۔ تو مفتاح اسماعیل کی ناکامی نہیں ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ناکامی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون اپنی ناکامی کو سمجھ کیوں نہیں رہی؟ کیا پرابلم؟ کیا وہ اپنی یہ جو داخلی کشمکش ہے اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کے درمیان، اسی میں بٹی رہ کر وہ مفتاح اسماعیل کو تو آؤٹ کر لے، کیا اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کا منہ سرخرو ہوگا؟ ان کو کوئی کامیابی ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ لوگ مفتاح اسماعیل کی مجبوریاں کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کیا مجبوری ہے اس کی؟ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کی مجبوری کیا ہے۔ یہ درست ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں، یعنی 4 ماہ کے عرصے میں، یہ مفتاح اسماعیل ہی ہے اور یہ موجودہ حکومت ہی ہے جس کی کارکردگی کی وجہ سے ڈالر پر دباؤ بڑھا اور روپے پر دباؤ کم ہوا، اور آج ہمیں 113 روپے کا ڈالر مل رہا ہے۔ یہ تازہ ریٹ آ گیا ہے۔ تو یہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ آپ کے ہاں جو دیگر آسانیاں پیدا ہوئیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آسانی پیدا ہوئی، IMF کے ساتھ معاملات طے پا رہے ہیں اور طے پا گئے، اور ہماری اطلاع کے مطابق 27 اگست کو IMF کی طرف سے پہلی ہمیں قسط مل جائے گی۔ تو یہ ساری جو کامیابیاں ہیں یہ مفتاح اسماعیل کی ہیں، اور انہی کامیابیوں کے نتیجے میں روپے پر دباؤ کم ہوا ہے۔ اس کے باوجود اگر مفتاح اسماعیل کی ان کامیابیوں کو یا اس پیش رفت کو مسلم لیگ کے اندر نہیں سمجھا جا رہا، تو پھر اس کو سمجھنا چاہیے کہ مسلم لیگ دراصل اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرنے جا رہی ہے، نمبر 1۔ اب آپ ذرا سمجھنے کی، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بتایا ہے کہ درآمدات اور برآمدات میں فرق کیا ہے۔ ہماری درآمدات اتنی زیادہ ہیں اور برآمدات اتنی کم ہیں، لہذا اس میں جو گیپ ہے اس کو بریج کرنا مشکل ہے۔ تو یہ انہوں نے وہ بات تو کہہ دی، لیکن دباؤ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثلا موجودہ دباؤ کیا ہے مفتاح اسماعیل پر، جو سب سے بڑا دباؤ ہے اس وقت؟ 1 سال ہو گیا طالبان حکومت کو قائم ہوئے، اور 1 سال کے عرصے میں
اس کا جو فال آؤٹ آیا ہے وہ پاکستان پر آیا ہے اور داعش کے لوگ پاکستان میں آ گئے ہیں۔ سوات میں طالبان نہیں ہیں، داعش کے لوگ ہیں۔ وہ داعش کے لوگ ہیں جو پاکستان کی حکومت کے بھی مخالف ہیں، جو عمران خان کے بھی مخالف ہیں، جو مولانا فضل الرحمان کے بھی مخالف ہیں اور حکومت پاکستان کی ناکامی چاہتے ہیں۔ یہ وہ داعش لوگ، یہ ایک دفاعی دباؤ پاکستان پر آ گیا ہے یا مفتاح اسماعیل پر آ گیا ہے۔ یہ دفاعی دباؤ جو ہے 1,500 ارب روپے کا ہے۔ اگر آپ نے اس دشمن سے مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو جو اپنے بجٹ کے 1,500 ارب روپے ادا کرنے ہیں، تو مفتاح اسماعیل یہ 1,500 ارب روپے کہاں سے لائے؟ نمبر 2، آپ کے ہاں جو بیرونی قرضے ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ ہر چیز سے زیادہ ان کا حجم بڑھ گیا ہے، تو وہ بیرونی قرضے بھی ادا کرنے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے پینشنرز کا پینشن دینی ہے۔ یہ پینشنرز کی جو پینشن دینی ہے وہ بھی اسی خزانے سے دینی ہے حکومت پاکستان نے۔ یہ دباؤ بھی ہے اور یہ ہے 500 ارب روپے کا دباؤ۔ آپ کا درآمد برآمد میں فرق، آپ کا 1,500 ارب روپے دفاع کے، آپ کے اس سے کہیں زیادہ کوئی 60-70% بیرونی ادائیگیاں، اور اس کے بعد آپ کا پینشن اور دیگر معاملات۔ یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ دباؤ ہے مفتاح اسماعیل پر جس کی وجہ سے وہ پیٹرولیم پرائز کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ اب اس سچویشن میں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں ضرورت اس امر کی ہے کہ میاں صاحب اور اسحاق ڈار صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے مفتاح اسماعیل کے، اور ان کو آسانی فراہم کرنے کے لیے کوئی انتظام کرنا چاہیے۔ پہلی آسانی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر میاں صاحب لندن سے نکلیں اور سعودی عرب چلے جائیں اور وہاں یا ان سے رابطہ کر کے ڈیفر پیمنٹ پر پیٹرول حاصل کر لیں، پیٹرولیم مصنوعات حاصل کر لیں، تو ایک دم ہمارا بہت سارا پریشر کم ہو جائے گا۔ اسی طرح امریکہ وغیرہ سے رابطہ کر کے اگر ہم یہ کوشش کریں کہ کچھ آسانیاں اور مل جائیں معاشی، تو یہ بھی ہمیں آسانی مل جائے گی۔ اس سچویشن میں مفتاح اسماعیل کی تنہائی کم ہوگی اور وہ زیادہ آسانی کے ساتھ پیٹرول کی قیمت بھی کم کر سکے گا اور دیگر ضروریات زندگی میں بھی ہمیں آسانی میسر آ سکے گی۔ اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم لیگ کے اندر سے مفتاح اسماعیل کو سپورٹ ملے۔ یہی وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ عمران خان نہیں دیں گے، تو مفتاح اسماعیل کے ان پریشرز کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسلم لیگ کو ری تھنک کرتے ہوئے اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہیں، اور اس وزیر خارجہ کو جس نے ڈالر کا ریٹ کم کیا اور روپے کی قیمت میں اضافہ کیا ہے، اس کی مدد کو آنے کی ضرورت ہے۔ آج اتنا ہی، اور اس درخواست کے ساتھ کہ حقیقی خبریں اور ان کا پس منظر اور تجزیہ جاننے کے لیے آوازہ بائی فاروق عادل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔